معزز سامعین السلام علیکم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہماری پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے پچھلے واقعات یعنی آپ کے اسلام لانے کا واقعہ اور باقی سب حالات کو جانا۔ اب آئیے ہم آگے کے حالات کو جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے پہلے مدینہ کے گورنر تھے، اور اس منصب پہ فائز ہونے کے باوجود، اتنا بڑا عہدہ ملنے کے باوجود آپ میں کسی طرح کا کوئی گھمنڈ نہیں تھا، بلکہ آپ ایک دم سادہ زندگی گزارتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عالم تھے، تقوی و طہارت کے اعلیٰ معیار پہ تھے، دن میں روزہ رکھتے، رات کو 1/3 حصے میں عبادت میں مصروف رہتے، پھر اپنی بیوی کو جگاتے اور ان سے کہتے کہ وہ رات کے دوسرے تہائی حصے میں عبادت میں مصروف رہے، پھر وہ اپنی بیٹی کو جگاتی اور وہ رات کے تیسرے حصے میں عبادت میں مصروف ہو جاتی۔ اس طرح پوری رات ان کے گھر میں عبادت ہوتی رہتی۔ آپ میں معاف کرنے کا جذبہ اتنا تھا۔ ان کے پاس ایک سوڈانی کنیز تھی جنہوں نے آپ کے ساتھ گستاخی کی، لیکن آپ نے اس کو معاف کر دیا اور آزاد کر دیا۔ حالانکہ ان دنوں ان کو پیسوں کی ضرورت بھی تھی، لیکن آپ نے بیچنے کے بجائے اس کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو کسی قسم کا کوئی سونے کا زیور نہیں دیا تھا۔ ان کی بیٹی ایک دفعہ کہتی ہیں کہ میری سہیلیاں مجھے طعنہ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تیرے ابا جان نے تجھے کوئی سونے کا زیور نہیں پہنایا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا اپنی سہیلیوں سے کہنا میرے ابا جان جہنم کے انگاروں سے ڈرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو اگر زیور بنا کر نہیں دیا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ بخیل تھے، آپ تو اللہ کی راہ میں جتنا آتا سب خرچ کر دینے والے تھے۔ ایک روز مروان ابن حکم نے ان کے پاس سونے کے 100 دینار بھیجے۔ دوسرے روز پیغام بھیجا کہ وہ دینار آپ کے لیے نہیں تھے، خادم سے غلطی ہو گئی۔ تو آپ ایک دم پریشانی میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ آپ نے تمام دینار اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا، میں تو یہ دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر چکا ہوں، ان میں سے ایک دینار نے بھی میرے گھر رات نہیں گزاری۔ جب بیت المال سے میرا حصہ آئے گا تو میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ اور اپنی ماں سے اس قدر محبت کرتے تھے، ان کی دعاؤں کا ہی صلہ تھا کہ ان کی ماں ایمان لاتی ہیں، اور والدہ کو بھی ان سے بے انتہا محبت تھی۔ جب جاتے ہیں تو ان کی والدہ ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور وہ دوسروں کو بھی یہی نصیحت کرتے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ ایک دفعہ وہ جاتے رہتے ہیں تو 2 شخص جاتے رہتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میرے ابا جان ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی عزت کرنا اور ان کا کبھی نام نہ لینا، کبھی ان کے آگے نہ چلنا اور کبھی ان سے پہلے نہ بیٹھنا۔ ان کی ساری زندگی مثالی تھی۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو زار و قطار رونے لگے۔ آپ سے پوچھا گیا، ابو ہریرہ آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں تمہاری اس دنیا پہ آنسو نہیں بہاتا، میں تو روتا ہوں اس لیے کہ سفر بہت لمبا ہے اور میرے پاس زیادہ راہ بہت تھوڑا ہے، یعنی میں نے جو عبادت کمائی ہے وہ بہت تھوڑی ہے۔ میں اس راستے کے کنارے پہ کھڑا ہوں جو مجھے یا تو جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں نہیں جانتا میرا انجام کیا ہو۔ اس وقت کے خلیفہ وقت مروان ابن حکم جو تھے وہ ان کی عیادت کے لیے آئے اور ان کو دلاسا دینے لگے اور کہا کہ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے بارگاہ میں یہ دعا کی کہ الہی میں تیری ملاقات کو محبوب جانتا ہوں، تو بھی میری ملاقات کو محبوب جان اور مجھے جلد اپنی زیارت نصیب فرما۔ اس دعا کا ختم ہونا تھا کہ روح قبض ہو گئی۔ ابھی مروان ابن حکم ابھی گھر کی دہلیز پر ہی تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی رحمت کی بارش برسائے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے منہ زبانی 1609 احادیث یاد کر رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔